مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، نئی روشنی کے لیے، خدا کی ہر ایک رحمت کے لیے، باپ کی اس بڑے فضل کے لیے، اس رحم کے لیے کہ خدا نے ہم سب کو ہر اچھی چیز سے سیر کرتے ہیں، ہر اچھی چیز ہماری زندگی میں ہمیں مہیا کرتے ہیں، کیونکہ وہی مہیا کرنے والے خداوند خدا ہے۔ خدا کا کلام جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیشہ ہم نے کیا کرنی ہے، کوشش کرتے رہنا ہے، کبھی سستی نہیں کرنی، روحانی جوش میں بھرے رہنا ہے، خداوند کی خدمت کرتے رہنا ہے، یہ جان کے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ صرف خدا کے لیے کر رہے ہیں، اور اسی امید میں ہم نے خوش رہنا ہے، مصیبت میں شکر گزاری کرنی ہے، صابر رہنا ہے، اور دعا کرنے میں ہمیشہ مشغول رہنا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہمیں خدا کے کلام میں اور اپنے خاندانوں میں، مسیح خاندانوں میں چلنے کے لیے صرف خدا کے اس کلام کے مطابق چلنا ہے، جو خدا کا کلام ہمیں کلسیوں اس کا 3 باب اس کی 13 آیات میں کہ اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے، ایک دوسرے کے قصور معاف کرے، جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو۔ آمین۔ پاک کلام پڑھ جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ یہاں خدا باپ ہمیں صرف یہی سکھانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنی ہے، کسی بات پر ایک دوسرے کی شکایت نہیں کرنی، ہمیں صرف سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں برداشت کرنا ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو، خطا کو ہمیشہ معاف کرتے رہنا۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ معاف کر دیا اور بھول کے نہیں، خداوند ہمارا خدا کہتا ہے کہ بار بار معاف کرنا ہے، جیسے متی کی انجیل اس کا 18واں باب اس کی 22 آیات میں یوں لکھا ہے کہ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار۔ ہالےلویا۔ خدا باپ کہتے ہیں کہ جب ہمارے بہن بھائی کون ہیں؟ وہ جو خدا کا کلام سنتے ہیں، جو ہماری کلیسیا کے رشتے ہیں، جہاں ہم دعا کے لیے جاتے ہیں، ہمارے آس پڑوس جو ہمارے قریب رہتے ہیں، جب بھی کوئی غلطی کرے ہم نے کیا کرنا ہے، اسے معاف کرتے رہنا ہے جب تک وہ خدا کی حضوری میں آتا ہے، خدا کے قدموں میں آ کے معافی مانگ لیتا ہے، بار بار معافی مانگتا ہے، یا وہ خدا میں نہیں چلتا، اسے پتہ نہیں، پھر بھی آ کے سوری کرتا ہے، تو خدا کہتا ہے کہ ہمیں معاف کرنا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ اے بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو ہم جو روحانی ہیں، جو ہم خدا کے کلام میں چلتے ہیں، ہمیں انہیں کیا کرنا ہے، بحال کرنا ہے، اور ان کی غلطیوں کو، خطا کو معاف کرنا ہے، اور تم ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ، اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرنا ہے، یوں خدا کے کلام کو پورا کرنا ہے، جس طرح افسیو ہم دیکھتے ہیں اس کا 4 باب 2-4 میں لکھا ہے کہ کمال فروختنی سے، حلم کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کی کیا برداشت کرنی ہے، اور اسی کوشش میں لگے رہنا ہے، اور صلح کے بندھن میں بندھے رہنا ہے، کیونکہ ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح، چنانچہ تمہارے جو بلائے گئے ہو اپنے بلائے جانے والے سے امید بھی ایک ہی ہے۔ ہماری امید، ہماری آس، ہمارا بھروسہ ہمارا زندہ خدا ہے۔ اسی طرح افسیوں 4:32 میں کہ ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تمہیں بھی ایک دوسرے کے قصور کیا کرنے ہیں، معاف کرنے ہیں۔ اگر ہم معاف کرنے والے نوکر کی تمثیل دیکھیں جو متی کی انجیل ہے اس کا 18واں باب ہے، اس کی 23 سے ہم دیکھتے ہیں کہ پس آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا، اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک قرضدار حاضر کیا گیا جس پر اس کے 10,000 تولے آتے تھے، مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی اور بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے۔ اس پر نوکر نے گر کر اسے سجدہ کیا اور کہا کہ اے خداوند، مجھے کچھ مدت دے دے تاکہ میں تیرا سارا قرضہ عطا کر دوں۔ اس نوکر نے جو کیا، مالک کو اس پر ترس آیا اور اس نے اسے چھوڑ دیا اور اس کا سارا قرض معاف کر دیا۔ لیکن اسی طرح اگر متی 18:28-30 میں دیکھیں کہ اس نوکر کے جب یہ نوکر باہر گیا تو اس کے کسی ہم خدمت نے 100 دینار دینا تھا، اس نے اس کو پکڑا اور اس کا گلا دبایا اور اسے کہا کہ جو میرا آتا ہے مجھے عطا کر دے۔ اس نے بھی اس سے معافی مانگی، گرا اور سجدہ کر کے کہنے لگا تو مجھے کچھ ٹائم دے، مدت دے، لیکن اس نے اس کی ایک نہ سنی، اس نے نہ مانا بلکہ جا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا
اور جب تک تو میرا قرضہ نہیں دے گا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ جب یہ حالات ان کے ہم خدمتوں نے دیکھے وہ غمگین ہوئے اور انہوں نے جا کر مالک کو سب کچھ بتا دیا کہ اس نے ایسا کیا۔ اس پر اس کے مالک نے اس کو پاس بلا کر اس سے کہا، اے شریر نوکر، میں نے وہ سارا قرض تجھے اس لیے بخش دیا کہ تو نے میری منت کی تھی، لیکن تو نے اسے معاف نہیں کیا۔ اسی طرح ہمارا خدا بھی ہے، جب ہم معاف نہیں کریں گے تو وہ ہمیں بھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر ہم اس کلام کو دوبارہ سے اس حوالے کو دیکھیں، متی کی انجیل اس کا 33 باب سے 35 دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہے کہ کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسے میں نے تجھے پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالے کیا کہ جب تک تمام قرضہ عطا نہ کر دے قید رہے۔ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں خدا کا کلام، زندہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے ہر طرح سے ناراضگی کو ختم کرنا ہے، ہمیں معاف کرنا ہے۔ کہنا بہت آسان ہے لیکن آپ اپنی ڈیوٹی پوری کریں۔ آپ کا بھائی آپ کو معاف کرے نہ معاف کرے، آپ اپنے ہاتھ دھو لو، کیونکہ گھمنڈی اس کے حضور کھڑے نہ رہ سکیں گے۔ اور سب بدکاروں سے کیا ہے؟ میرے اور آپ کے باپ کو نفرت ہے۔ اس لیے آج ہم سب کے لیے ہی دعا کریں کہ خداوند ہم سب کو حکمت دے، ہم سب کو عقل دانائی دے، تاکہ ہم خدا کے کلام کو پورا کرنے میں روحانی جوش میں بھرے رہیں اور خدا کی خدمت کرتے رہیں، اسے یہ جان کر کہ یہ میرے باپ کا حکم ہے، مجھے اسے پورا کرنا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ آئے ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سب کے لیے اس کلام کی قدرت کو، کلام کے ان سارے وعدوں کو مانگ لیتے ہیں جو ہمارے خداوند نے کہا ہے کہ کسی کی شکایت نہ کرو۔ اگر ہم شکایت کریں گے تو خدا کہتا ہے مصنف دروازے پہ کھڑا ہے، وہ ہمارے لیے کہ ہم اگر کر رہے ہیں تو ہم ایک انگلی ادھر کر رہے ہیں لیکن 3 جو ہے میری طرف آتی ہیں کہ میں پہلے اپنے آپ کو جانچوں، میں پہلے اپنے آپ کو پرکھوں۔ تو مجھے پہلے اپنے آپ کو جانچنا ہے، مجھے پہلے اپنے آپ کو پرکھنا ہے اور مجھے قصور جو بھی ہیں معاف کرنے ہیں تاکہ میرے بھی قصور معاف کیے جائیں۔ جیسا کرنا ویسا ہی بھرنا ہے۔ ہمیں معاف کرنا سکھایا گیا ہے۔ ہمارا خداوند ہمیں سکھاتے ہیں، جس طرح دیکھیں ہمارے خداوند یسوع مسیح صلیب پر تھے اور ان کے ساتھ اتنے ظلم کیے گئے، جو گناہ انہوں نے کیے نہیں تھے، جن سے وہ ناواقف تھے، ان کی صلیب انہیں دے دی گئی۔ وہ میری اور آپ کی صلیب تھی، لیکن خداوند اس وقت اپنے باپ سے التجا کرتے ہیں، باپ انہیں معاف کر دے، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح خداوند ہمارا خدا ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ معاف کرو تو معاف کیے جاؤ گے۔ سب گھروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ باپ جی تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، آپ کی تمام گھروں میں آپ کی حضوری کو، آپ کی معموری کو مانگتے ہیں۔ پیارے باپ اس کلام کی قدرت کو مانگتے ہیں تاکہ آپ کا کلام ہم سب کی زندگیوں میں کام کرے۔ باپ آج کوئی کمی، آج کوئی کمزوری نہ رہ جائے، بلکہ ہم ایمان کے مطابق کھڑے رہیں، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا اپنے پاک کلام کو پورا کرنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ ہماری ہی کمی ہوتی ہے، ہماری ہی کمزوری ہوتی ہے۔ ہم نے اس کمی کو، اس کمزوری کو آج یسوع کے نام سے دور کرنا ہے تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرے۔ خدا باپ آج جو ہاسپٹل میں یا گھروں میں بیمار ہیں باپ جی، ان سب کے لیے شفا کو مانگتے ہیں، کیونکہ آپ شافی ہو اور آپ شفا دیتے ہو۔ ہر طرح کی شفا صرف آپ کے قدموں میں ہے، آپ کی حضوری میں ہے۔ زندگی لینی ہے تو ہمیں خدا کی پاک حضوری میں آنا ہے۔ ہم نے ہر طرح کی نجات لینی ہے تو صرف خداوند یسوع کے نام سے لینی ہے، کیونکہ یہی نام ہمیں بخشا گیا ہے جو آسمان اور زمین کے نیچے کوئی اور نام نہیں بخشا گیا۔ یسوع کے نام سے ہم سب مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔